ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ۔ محترم حضرات علماء کرام، یہ آج کا ہمارا جو جمع ہونا ہے یہ کئی اعتبارات سے بہت زیادہ ہماری علمی، تجرباتی، میدانی جو ہے ترقی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہاں مختلف میدانوں میں کام کرنے والے، مختلف صلاحیتوں والے، مختلف تجربات رکھنے والے علماء کرام، نظماء مدارس اور کامیاب مدرسین موجود ہیں۔ جب کسی ایک چھت کے نیچے زیادہ اہل علم جمع ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں جمع ہونا یہ ایک دوسرے کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو میدان کار میں لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر وہ علماء حرکت میں آ جاتے ہیں جو مکمل طور سے اپنے آپ کو میدان میں نہیں لگائے تھے، اور اسی طرح سے جو میدان کار میں لگے ہوئے ہیں ان کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا ہے اپنے ان ساتھیوں کی رہبری کرنے کا جو میدان میں کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تجربے کار کا بھی فائدہ ہوا اور جو تجربہ نہیں رکھتے ان کا بھی فائدہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے اس جڑنے کو بے حد قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی بات انشاءاللہ تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ہوگی۔ اگر وقت پر بات مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ آخر میں ایک 10 منٹ سوالات کا موقع دیا گیا ہے، جس میں مفتی صاحب کی جو بات ہے یا مفتی صاحب جن میدانوں میں کام کر رہے ہیں، مفتی ابوبکر جابر صاحب دامت برکاتہم، آپ اس لائن سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر سوال کر سکتے ہیں۔ باقی کھانے سے فراغت کے بعد مہمان علماء ہمارے پاس ہیں اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ یہیں پر قیام کریں گے۔ مہمان ہمارے ہیں، آپ بھی ہمارے مہمان ہیں، آپ حضرات مل کر بیٹھیں اور ملاقات کرتے رہیں، بات چیت کریں۔ اگر وقت دینے والے وقت دینے تیار ہیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے عصر کے بعد کی نشست میں یہ ارادہ ظاہر کیا کہ عشاء کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ دیر ہماری بیٹھک ہو، کچھ سوالات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے تدریسی لائن سے متعلق جو اشکالات پیش آ رہے ہیں اس سے متعلق کچھ معلومات کرنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مہمان مربی بھی تیار ہیں، اگر عشاء سے فارغ ہونے کے بعد، عشائیے سے فارغ ہونے کے بعد بھی 1-8 گھنٹہ ہم بیٹھ جائیں کتب خانے کے اندر تو انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہی ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری یہ نشست انشاءاللہ 9 بجے کے آس پاس مکمل ہوگی، اس کے بعد کھانے کا نظم ہے، نماز کا نظم ہے 9:15 بجے، اور پھر اس کے بعد کھانے کا نظم ہے، اور اگر سوالات وغیرہ کرنا ہو تو مہمان کے پاس جا سکتے ہیں، ورنہ اسی جگہ پر ہم آرام کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں جگہ کافی نہ ہو تو اس سے نیچے والی جو منزل ہے، تحتانی منزل، وہاں پر بھی ہم آرام کر سکتے ہیں، لیکن رات میں جلد آرام کرنے کی کوشش کریں تاکہ فجر کے بعد چستی باقی رہے، کیونکہ فجر کے بعد مستقل 1 گھنٹہ حفظ سے متعلق نشست رکھی گئی ہے۔ بہت سارے علماء کرام کے ذہن میں سوالات ہیں کہ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ حفظ میں داخلہ لیے ہیں لیکن وہ اس ترتیب سے ناظرہ نہیں پڑھے ہیں، ان کی ناظرے میں پختگی نہیں ہے یا پھر ٹھہراؤ نہیں ہے، لہجہ نہیں ہے، تجوید میں کمی ہے۔ ایسے طلبہ پر کس طرح سے محنت کی جائے، یہ تقریباً لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، تو انشاءاللہ اس سے متعلق مولانا کا تجرباتی بیان بھی ہوگا اور اس سے انشاءاللہ ہم کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب ساتھی تمام نشستوں میں از اول تا آخر شریک رہیں۔ ہمارے جو آج کے اب مغرب کے بعد کے جو خاص مہمان ہیں، حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب دامت برکاتہم، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے آندھرا اور پورے تلنگانہ میں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، پورے ملک کے اندر الحمدللہ آپ کی شخصیت اس وقت جو ہے معروف ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو میدان میں لگاتا ہے
کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان سے کام بھی لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ میدان میں لگایا ہے. مفتی ابوبکر جابر صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ ہے, وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی عالم دین کو دیکھ کر اتنا تاثر لیں کہ جس سے حرکت میں آنے میں آسانی ہو, اتنا تاثر نہ لیں کہ مایوسی کے شکار ہو جائیں. اب مثلا ایک میں آدمی ہوں, میں ایک چھوٹے سے قریے میں رہتا ہوں, ایک مکتب میں چلا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی مسجد میں میں امامت کر رہا ہوں. اگر میں دیکھوں گا مفتی صاحب کو یا مولانا کو کہ وہ ایک بڑے شہر میں, حیدرآباد اور بنگلور جیسے شہر میں ضلع اور اسٹیٹ لیول پہ محنت کر رہے ہیں, ملکی اعتبار سے کام کر رہے ہیں, تو اسے دیکھ کر اگر کوئی آدمی یہ تاثر لے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں ان کے مقابلے میں, کیا فائدہ میں ایسا محنت کر کے, ایسا اگر مایوسی کا شکار ہو جا رہے ہیں تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا پھر ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا. چونکہ تاثر اس نیت سے نہ لیا جائے کہ وہ مایوسی کا سبب بن جائے, بلکہ تاثر اس لیے لیا جائے تاکہ میدان میں کام کرنے کے لیے ہمارے جو ہے راہیں کھل جائیں. میں ہمارے مہمان مربی حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں, اسٹیج پر تشریف فرما ہو جائیں. اسی طرح ہمارے جناب حافظ ابراہیم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہو جائیں. اور آتمکر کے ہمارے مولانا الطاف صاحب دامت برکاتہم سے بھی گزارش ہے کہ آپ آ جائیں, اور مولانا الیاس صاحب سے دامت برکاتہم سے بھی گزارش ہے اوپر تشریف لائیں. اور ہمارے سبیل الفلاح کے جو بڑے ذمہ دار استاذ ہیں, غالباً مولانا ذاکر صاحب نام ہے, آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. چونکہ ابھی طلباء کی نشست نہیں ہے, میں نے صبح میں بھی کہا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک ایسی شخصیتیں ہیں کہ ہر ایک اسٹیج کی زینت بن سکتے ہیں, لیکن ہماری مجبوری تھی کہ وہ درسگاہ کے طور پر وہ ترتیب چل رہی تھی, اس لیے جو ہے وہاں پر آپ کو نہیں بٹھایا جا سکا. اب بس الحمدللہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. مفتی صاحب کے آنے تک کچھ باتیں میں نے جو بے ترتیب کہی ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب ساتھی قریب ہو جائیں, پیچھے بیٹھنے کی فضا نہ بنائیں, آگے آ جائیں. میں حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب دامت برکاتہم کا اور اسی طرح ہمارے دیگر مہمانوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اوپر بنا کرسی کے اچھا رہتا, سکون سے بیٹھ, اب بھی اوپر ہو گئے, ابھی زیادہ اوپر ہو. محترم مہمانان کرام اور حاضرین اجلاس, الحمدللہ ہمارے مہمان مکرم تشریف لا چکے ہیں. اب بس میں حضرت کو مائک سپرد کرنے ہی والا ہوں. اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ ہمارا یہاں جو جمع ہونا ہے یہ ایک عظیم مقصد سے ہے. ہم جن دینی درسگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں, وہاں پر جن خدمات میں ہم لگے ہیں, کوئی تدریسی خدمت میں, کوئی انتظامی خدمت میں, تو ہم اپنی خدمات کو کیسے بہتر بنا سکیں, مؤثر بنا سکیں, اس فکر کو لے کر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور حضرت مولانا کی جو شخصیت ہے الحمدللہ ملکی اعتبار سے کام کر رہی ہے, تو حضرت کی شخصیت سے بھی ہم بھرپور استفادہ کریں. حضرت جو ہے دل پر زخم بھی لگاتے ہیں, پھر اس کے لیے جبیرے کا کام بھی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو مفتی صاحب کی طرف سے ایک ہم لوگوں کو رہبری دی گئی تھی, ایک کچھ مختصر سے سوالات مفتی صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے جو آپ حضرات کو فائل میں پیش کیے گئے ہیں. 30-32 سوالات ہیں. میں نے صبح میں بھی معذرت کے ساتھ درخواست کیا تھا کہ یہ ہماری بالکل ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ حضرات علماء کرام سے, حفاظ اعظام سے ہم یہ پوچھ سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مولانا نے بھی جو ہے اسی نیت سے جو ہے ہم کو پوچھا کہ بھئی کم از کم ان میدانوں میں کام کی طرف توجہ ہو جائے. اس کے لیے جو ہے وہ فارم دیا گیا تھا, آپ حضرات مناسب سمجھیں تو اس کو بھر کر جو ہے جمع فرما دیں استقبالیہ میں, یا کم از کم جو جو چیزیں اس میں دی گئی ہیں ان سب چیزوں پر جو ہے کام کرنے کی, یا ان میں سے کسی ایک میدان کو مختص کر کے کام کرنے کی کوشش فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب ناظم ادارہ کہف الایمان بورا بنڈا حیدرآباد سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو قیمتی نصیحتوں سے مالا مال فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يتقبل اللہ من المتقین. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو، ظاہری کسی تواضع کے بغیر، روایتی کسی انکسار کے بغیر، صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کی تدریبات کا انعقاد کرنے والے بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی ذاتی طلب سے ان شخصیات تک پہنچ جاتے ہیں؟ اب تک کی زندگی میں ہم نے کتنے بافیض علاقوں کا سفر کیا. پتہ چلا کہ فلانے صاحب فقہ کے ماہر ہیں، فرائض پر عبور رکھتے ہیں، فلانے صاحب نورانی قاعدے کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں، ان کا تربیت کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا. یہ سوچ کر ہم نے کتنے علاقوں کا سفر کیا. بڑا احسان کر رہے ہیں. پہلی بات یہی ہے، ان تدریبی مجالس میں طلب کے ساتھ بیٹھیے. ان تدریبی مجالس میں بے طلبی کے ساتھ مت بیٹھیے. دل جوئی کے لیے آ گئے، ساتھیوں سے ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا. نہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے، خالی صاف برتن لے کر بیٹھیں گے، سراپا طلب بن کر بیٹھیں گے. طالب کو اس کا انتظار نہیں رہتا جگہ کیسے ملتی ہے. اکرام کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے. طالب کو تو اپنے مطلوب کا غم لگا رہتا ہے. طلب کہتے ہی اسی کو ہے کہ جسے مطلوب کے ملے بغیر چین نہ آئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ان کے معروف ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. اس کے بعد بہت کچھ پڑھا، لیکن حضرت کا یہ ملفوظ بے بدل محسوس ہوا. حضرت فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک طالب ہوتا ہے، ایک ناقد ہوتا ہے، ایک قانع ہوتا ہے. ناقد ہے، یہ کمی تھی، ایسا غلط کیا انہوں نے، نقائص ڈھونڈتا ہے، کمیوں کی تلاش میں رہتا ہے. بس ناقد ہے. ناقد کے لیے سوائے محرومی کے کچھ نہیں. مرید بن کر گیا تھا، مریض سمجھ کر گیا تھا، ممتحن بن کے رہنے لگا خانقاہ میں. طالب علم بن کر گیا تھا مدرسے میں، سرپرست بن گیا ناظم صاحب کا. ناظم صاحب کے سرپرست ہیں، ایسا غلط کر رہے ناظم صاحب. کیوں آئے تھے بھائی؟ ناقد بن گئے بس. اور تیسرا ہے طالب، ناقانع،
قناعت کے ساتھ رہنے والا، جتنا آتا ہے میرے لیے کافی ہے. فراغت کے وقت جو علمی صلاحیت تھی، فراغت کے وقت جو عملی سطح تھی، اس میں کتنا اضافہ ہوا، ہم سب کو ٹٹول کر دیکھ لینا چاہیے. ہم طالب کے خانے میں ہیں یا قانع کے خانے میں ہیں یا ناقد کے خانے میں ہیں؟ طلب کے بعد کوئی چین سے رہا ہے؟ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، سوتے سوتے خیال آیا، قرآن کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ایسے تو 85 واقعات ہیں، ہمارے اکابر کا ہے اس لیے بطور خاص سنایا جاتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو تو اس کے عمل کا ہی ثواب ملے گا. دل میں کھٹک پیدا ہو گئی، پھر ایصال ثواب کیوں ہے؟ اگر اسی شک میں مر جاؤں گا کافر اٹھایا جاؤں گا. یہ شبے کا کانٹا کیسے نکلے؟ سونے نہیں دیا ان کے طالبانہ مزاج نے، نکل گئے دیوبند سے گنگو. تہجد میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے اٹھے، اندھیرا، عزیز الرحمان حاضر ہوا ہے. کیا بات ہے؟ حضرت دل میں یہ سوال آ گیا. حضرت گنگوہی نے فرمایا آیت میں سعی ایمانی مراد ہے، سعی عملی نہیں. میں ایمان لاؤں گا مجھے فائدہ ہوگا، میرے کافر باپ کو فائدہ نہیں ہوگا، میری کافر ماں کو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر میں نماز پڑھوں گا، صدقہ خیرات دوں گا اور اس کا ثواب پہنچاؤں گا تو سعی عملی کا فائدہ دوسروں کو ہوگا، لیکن سعی ایمانی کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہوگا. جواب پتا چل گیا، دل ہلکا ہو گیا، واپس آ گئے. طلب مانگنا چاہیے اللہ سے. اپنی فکر میں کمزوری آنے لگ گئی، اپنے عمل میں انحطاط آنے لگ گیا، اپنی اصلاح کے بارے میں بے فکری بڑھنے لگ گئی. ملک کے حالات کو دیکھا، کیا کرنا چاہیے؟ عالم کے حالات کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنے سال سے تدریس کے شعبے میں ہوں، فنون پر عبور حاصل ہوا یا تنخواہ کا حاصل کرنا ہی زندگی کی معراج ہے؟ خطابت 15 سال سے کر رہا ہوں، پہلے دن کی کیسٹ ہے جو دوہرا رہا ہوں. طلب کے ساتھ آئیے، طلب کے ساتھ رہیے، طلب مانگیے اللہ سے. چین سے نہیں بیٹھیں گے. ایک شیر کے مسئلے کے پوچھنے کے بعد، ایک طلاق کے قضیے کے آنے کے بعد، ایک تاجر کے رجوع ہونے کے بعد کیوں جواب نہیں دیا میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں جواب دوں گا تو کون جواب دے گا؟ اگر میں اس تقاضے کی تکمیل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ دوسری بات میرے عزیزو، ہم صاف کہیں گے، اچھے دوست کا انتخاب. عوام الناس میں کہا جاتا ہے، جوانوں میں کہا جاتا ہے، دینیات کی حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں. بخاری شریف میں امام بخاری نقل فرمایا، علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ شام آئے، دعا کرنے لگے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک دوست دے دیجئے.
اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابو الدرداء کے حلقے درس میں پہنچا دیا. حضرت حریز بن قبیصہ وہ بے قرار ہو گئے مدینہ پاک آنے کے بعد. اے اللہ اچھا دوست دے دیجئے. تو حضرت حریز بن قبیصہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس مل گئی، حلقے درس مل گیا. میرا دوست کون ہے فون کے علاوہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں مطالعے کا تبادلہ خیال کرتا ہوں، مجھے تہجد میں اٹھاتا ہے، اس کی تلاوت کو دیکھ کر مجھے اپنی تلاوت کے بڑھانے کا شوق ہوا، اس کے نفل روزوں کو دیکھ کر مجھے نفل روزے کا شوق ہوا، اس کے اپنی بیوی کو حافظہ بنانے کو دیکھ کر شرم آنے لگی کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں پڑھایا. کون ہے ایسا جلیس صالح حضرت نانوتری کو جو گنگوہی مل گیا، منظور نعمانی کو جو حضرت علیمیہ مل گئے، اور تاریخ میں دسیوں دوستیاں ہیں جو انقلابی بن گئی، تاریخ ساز بن گئی، صداقتیں قرابتوں میں بدل گئیں. رفقائے درس تھے، رفقائے تحریک بن گئے، رفقائے درس تھے، رفقائے تصنیف بن گئے، رفقائے درس تھے، پیر بھائی بن گئے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں یوسفین درگاہ ہے، دو بزرگ ہیں، یوسف صاحب، شریف صاحب. ایک شام کا رہنے والا، ایک مصر کا رہنے والا، کنعان، اور ایک مصر حج کے لیے نکلے. میدان عرفات میں ملاقات ہو گئی، عرفاتی بھائی بن گئے، اور حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پیر بھائی بن گئے. ملازمت یا دینی خدمت کے لیے حیدرآباد کا رخ کیا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی فوج میں ملازمت اختیار کی. تاریخ کا عجیب پہلو ہے، لمبا واقعہ ہے. گولکنڈہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان دو بزرگوں کو دیکھا، ہوا چل رہی ہے، چراغ بجھتا نہیں ہے، اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں رات میں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسے بزرگ ہیں پھر بھی یہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہوتا. بہرحال گلزار ہاؤس کے پاس ایک صاحب موجود تھے، ٹھیکری پر لکھا، 2 مرتبہ آئے گئے، قلعہ فتح ہو گیا. بادشاہوں میں خانہ جنگی ہونے لگی، انہوں نے ملازمت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنے لگ گئے، نام پلی کے علاقے میں مقیم ہو گئے. ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، دوسرے ساتھی موجود نہیں تھے، وہ بھی آئے، دیکھا کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، یوسف صاحب اور شریف صاحب میں سے ایک کا. تو دوسرے نے کہا یہ کیسا؟ وہ گئے کفن لیٹ کر، کفن پہن کر لیٹ گئے، انتقال ہو گیا، ایک ہی دن میں انتقال ہوا. بڑا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے مضمون لکھا، دین اور دنیا کے بھائی، دین کے 2 بھائی، دنیا کے 2 بھائی. یہ بھی تو دوستیاں ہیں، یہ بھی تو تعلق کا ایک رخ ہے. ہم سب کو ضرورت ہے. میرے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم جب لندن میں ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، میرے ایک دوسرے استاد ہیں ترکے سر کے، حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم، ہم تراویح کے بعد بات کرتے ہیں کہ آج تم نے تفسیر میں کیا سمجھا، میں نے تفسیر میں کیا سمجھایا. مطالعے کے نئے رخ کا تبادلہ، کوئی جھجک نہیں. اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں
ایک دوسرے کے تجربات کا لین دین. تو یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں صالح متفکر دوستوں کا انتخاب کرنا ہے. دنیا طلبی بڑھ رہی ہے، آخرت رخی ہو رہی ہے، زندگی چیزوں کا شوق بڑھ رہا ہے، اعمال کا شوق بڑھ رہا ہے. فون کی صحبت کم کرو بھائی اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو. حضرت مولانا عبد القوی صاحب فرماتے ہیں رات کے 1 بجے میسیجز کی آواز آتی ہے، 2 بجے میسیج کی آواز آتی ہے. کیا کر رہی ہے مولوی صاحبان؟ شیوخ سے پوچھیے، کوئی معمولات کے پورے کرنے والے نہیں. نظما کو پوچھیے، وقت پر آنے والے ملازم نہیں. صدر معلمین کو پوچھیے، مطالعہ کر کے نہیں آتے استاد. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ رات کے 2 بجے تک جاگ کر. سوشل میڈیا نے کون سے عربی ادب میں ترقی دے دی، سیاست دانی میں شعور کو بلند کر دیا، امامت کی قرات بہتر ہو گئی، تزکیے کے سلوک کے مقامات طے ہو گئے ہیں. اس فون کے استعمال نے خطابت کو مؤثر بنا دیا. ہم ہی ہیں ہر کلپ کے مخاطب، ہم ہی ہیں ہر پوسٹ کے فارورڈ کرنے والے، ہر موضوع پر رائے دینے کے لیے تیار. حضرت مولانا الیاس صاحب گمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کچھ تو اپنا دائرہ متعین کرو، کس کو سننا ہے، کس کو پڑھنا ہے، کس میدان میں پڑھنا ہے. کھلونا بنے رہو گے سوشل میڈیا کے، وہ جو چاہے دکھائے گا، جو چاہے گا سنائے گا. کب سنو گے وہ جو اکابر چاہتے ہیں؟ کب پڑھو گے وہ جو زمانہ تقاضا کرتا ہے؟ تیسری بات، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اکابر کی سوانح عمری کسی نہ کسی بزرگ کی سیرت مطالعے میں رہے. من استن منکم فلیستن بمن قدمات. ہماری طبیعتوں پر کس کا اثر ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کس کی تصویر چل رہی ہے؟ مثالی نمونہ ہم کس کو بنا کر چل رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں ماضی قریب کے اکابر میں قاری صدیق صاحب کو پورا پڑھ لیا، حضرت ہردوئی کو پڑھ. آپ کے علاقے میں مولانا نور اللہ قادری رحمت اللہ علیہ، بڑا عظیم انسان، کتنے ترجمے کر دیے اردو زبان سے تیلگو میں، انجمنوں اکیڈمیوں کا کام کر دیا. میرے بھائی، آدمی زندوں کے پاس جاتا نہیں، مرحومین کو پڑھتا نہیں، تو سوائے اخبارات کے، سوشل میڈیا کے، طبیعت پر کسی کا اثر نہیں ہے. پڑھنا چاہیے، متقدمین کو پڑھو. سیر اعلام النبلاء، حلیت الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء. آدمی کسی نہ کسی اللہ والے کی سوانح ملفوظات چھپے ہوئے ہیں. خاندان عثمانی، تقی عثمانی صاحب کا خاندان، ان کے فرزندان نے جمع کیا ملفوظات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اثر ہے ان چیزوں کا. سوانح عمریوں کا بڑا اثر ہے. قرآن انبیاء کی سوانح سناتا ہے، اولیاء کا تذکرہ کرتا ہے. آدمی نقال بن جاتا ہے غیر شعوری طور پر. کلام میں متکلم ہوتا ہے، مکتوب میں کاتب ہوتا ہے. اپنے اکابر کی سوانح عمریہ. قاسمی تو کہتا ہوں
کتنا پڑھا علماء دیوبند کو، مظاہری کہتا ہوں، کتنا پڑھا علماء مظاہر کو، نسبت تو ہے، مناسبت کتنی ہے۔ رشادی کہتا ہوں، کتنا اخذ کیا حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ادب کو، کتنا اخذ کیا بڑے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہمہ جہت کام کرنے کو۔ بیڑا پار نہیں ہوگا نسبتوں سے، مناسبت کے بغیر۔ اے فاطمہ، تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو بچا لے جہنم کی آگ سے۔ فَإِنَّنِي لَا أُغْنِيكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاشرت میں کس کو نمونہ بنا کے چل رہا ہوں؟ فلانے نے کہہ دیا آپ کی تنخواہ کم ہے، کم ہے، کم ہے، احساس کمتری میں پڑ گئے۔ اکابر کے جفاکشی کے واقعات ہمارے پاس تشریف لائے۔ دارالعلوم حیدرآباد میں حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث، دارالعلوم حیدرآباد میں ختم بخاری کا جلسہ ہوا۔ جانے لگے، ٹرین تھی ورنگل سے، حضرت مولانا فاروق صاحب کشتا پوری دامت برکاتہم نے لفافہ پیش کیا۔ کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ضرور خدمت کرنی چاہیے۔ جو بیچارے دین کے لیے وقف ہیں ان کو معاشی یکسو کرنا چاہیے۔ شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کا رنگ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جب پیش کیا بہت ڈانٹا اور یہ کہا دین کی ایک ہی خدمت تو ہوتی ہے میرے سے، بخاری پڑھانے کی، اور تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ضائع کر دوں، اجرت لے کر ضائع کر دوں، قیمت لے کر ضائع کر دوں۔ یہ زہد کی بلندیاں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب چھاپی گئی ڈابیل سے، لے سکتے ہیں حقوق طباعت، قبول کر سکتے ہیں رائلٹی۔ عزیمت کا ایک رخ، حضرت کا خاص مزاج۔ حضرت نے فرمایا پوری زندگی حدیث پڑھا کر کھاتا رہا، آخرت کے لیے بھی کچھ رہنے دو میرے لیے۔ کیا ان کا پڑھانا اجر کے لیے نہیں تھا؟ کیا وہ اتنے مطلب پرست تھے؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھا۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، جلسہ منعقد کیا گیا، ان کے ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے چندہ ہونے لگا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کے عقائد متاثر ہو گئے تھے، حضرت کشمیری ذریعہ بنے انہیں اسلام کی طرف لانے کے، بڑے مداح تھے وہ حضرت کشمیری کے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا لوگوں میں تو انور شاہ کی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کی غیرت اس چندے کو گوارا نہیں کرے گی تو اس کے ذاتی مکان کے لیے چندہ کیا جائے۔ قوم کے اجتماعی تقاضے کے لیے بات الگ ہے، انور شاہ کی روح تڑپ رہی ہوگی۔ ایسے خودداری کے واقعات، ایسے استغنا کے واقعات، ایسی قناعت کے واقعات حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کے استاد تھے، حافظ شاہ معظم شہید رحمت اللہ علیہ۔ میں سناؤں گا ان کا تذکرہ۔ اذان کے بعد کسی نے انہیں مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجد میں اذان سے پہلے مولانا فرماتے ہیں ان کی مسجد میں جاتے تو احساس ہوتا احکم الحاکمین کے دربار میں آئے ہیں۔
کلر کرنے نہیں دیا، گیس کے تیل کی بو آئے جائے گی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ چھٹی کے دنوں میں فیض العلوم آ کر جاتے دروازے تک، عادت باقی رہے۔ بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ ہوا، کرفیو میں تھوڑی سی ڈھیل دی گئی تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق فیض العلوم دیکھنے کے لیے آنے لگے، تو راستے میں دو بلوائیوں نے حضرت سائیکل پر جا رہے تھے، پیچھے سے آ کر چھرا گھونپ دیا، تو وہ سائیکل پر سے اتر گئے، رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑا نہیں ہویا گیا، سجدے میں گر گئے، انتقال ہو گیا۔ وصیت کر رکھی تھی، ان کے بیٹے موجود ہیں کہ میرے کفنانے وغیرہ کا سامان اس صندوق میں ہے، مرنے کے بعد یہیں سے سب انتظام کر لینا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں کفنانے کا سامان تھا، نہلانے کا سامان نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے۔ مفتی عبد المغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا خالد سیف اللہ رحمانی سے پوچھا کہ حضرت کیا کیا جائے؟ فقیہ العصر نے پوچھا کہ بھائی ان کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا کہ حضرت یہ واقعہ تھا، وہ تو شہید مرے ہیں، شہید کو نہلایا کہاں جاتا ہے؟ مانگ لیا تھا اللہ سے، یقین کر لیا تھا کہ جب میری شہادت کی ہی موت ہے تو نہلانے کے سامان کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ سے معاملہ کرنے والے لوگ دل بھکاری ہی رہے گا جب تک مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا، دل غنی بن جائے گا جب اللہ سے امیدوار ہوگا۔ کیا دیا ہے مخلوق نے کسی کو؟ محلے کے یہودی نے کہا امام صاحب سے میں کھانا دے دیا کروں گا، دل مطمئن ہو گیا، تو ان کے دوست نے غیرت دلائی، اللہ نے کہا تو تجھے اطمینان نہیں ہوا، ایک انسان یہودی نے کہا تو تجھے اطمینان ہو گیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آپ سارے اکابر کو دیکھیں گے کہ انہیں ذمہ داریوں کا غم ستاتا تھا، ضرورتوں کا غم نہیں ستاتا تھا، ذمہ داریوں کا غم ستاتا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری کیسے پوری کروں؟ کوتاہی ہو رہی ہے مجھ سے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ روضہ اقدس پر بڑی ہمت کر کے حاضری دیتے۔ ایک دن بہت تیاری کی، روضے کے قریب آئے، کہا کہ مولوی اسماعیل آج ہمت نہیں ہوتی، واپس لے چلو، تم سلام پڑھ لو۔ پھر دوبارہ ایک دن آئے، روضے کے قریب گئے، فرمایا آقا زکریا نے نہ ہی دین کا علم صحیح حاصل کیا، نہ ہی اس پر عمل کیا، نہ ہی اس کو امت تک صحیح پہنچایا۔ زکریا کے پاس کوئی عمل کی پونجی نہیں ہے سوائے توبہ کے آنسو کے۔ آپ استغفار کر دیجئے زکریا کے لیے۔ 50 سال بخاری پڑھائی، جن کی کتابوں کے چرچے ہیں عالم میں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، آنکھ کا آپریشن ہوا، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ نے کہا مولوی عمر میری آخرت کا کیا ہوگا؟ تو مولانا عمر صاحب پالنپوری نے فرمایا آپ کے شاگرد، آپ کے خلفاء، آپ کی کتابیں بڑا آخرت کا ذخیرہ ہے۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہچکیاں بن گئی۔ مولوی عمر وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت کے لیے کیا رہا؟ وہی حدیث ہے اول من تسعر بہم النار، سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے سے جہنم دہکائی جائے گی، وہی مجاہد شہید ہونے والا،
وہی قاری قرآن کا ماہر، وہی سخی، ان سے اللہ یہی فرمائیں گے دنیا میں کہا جا چکا تجھے سخی، دنیا میں کہا جا چکا قاری، آخرت کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ غم ہے۔ اکابر کا عکس ہماری طبیعتوں پر ہو، ان کا نقش ہو ہمارے ذہن و دماغ پر، ان کی تصویر گھوم رہی ہو، شاہ ولی اللہ کے سوچنے کا انداز، حضرت مجدد کے منصوبے ہیں ہمارے ذہن میں چل رہے ہوں۔ میرے عزیزوں، عوامی رابطے کے طریقے کیا ہیں؟ اہم سوال رہتا ہے، عوام سے رابطہ کیسے ہو؟ امامت کر رہے ہیں ہم لوگ، خطابت میں ہیں، مکتب میں ہیں، افسوسناک واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نکالا گیا، چاہنے والے دو بھی نہیں، تو کیا کیا بھائی آپ نے؟ ہم مدینہ منورہ میں تھے، حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس عبد الغنی فیصل صاحب سنانے لگے، بڑے محقق عالم ہیں، صاحب تصانیف ہیں، معذور ہیں۔ مولانا فضل الرحمان محمود صاحب، مولانا محمود صاحب کے پاس، فضل الرحمان صاحب کے والد کے پاس ایک شخص آیا، حضرت 25 سال کے بعد مجھے نکال دیا گیا مسجد سے، آپ سفارش لکھ دیجئے بحال ہو جائے میری نوکری۔ تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا تمہارے چاہنے والے کتنے ہیں؟ کہا کہ حضرت 4-5 آدمی ہیں جو میری موافقت میں ہیں، یا 25 آدمی ہیں جو میری موافقت میں ہیں۔ حضرت نے فرمایا لاؤ پرچی لاؤ، کمیٹی سے درخواست کی واقعتاً اس کو نکال دیا جائے۔ 25 سال محنت کی، 25 آدمی بھی تیار نہیں کیے، اور 25 سال رہے گا، کچھ نہیں کرے گا، یہ نکال دیا جائے۔ بے فیض ہے یہ، بانج ہے یہ، ملازم تھا، منقلب نہیں تھا۔ مکتب پڑھایا جائے، مؤثر پڑھایا جائے۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب فرماتے ہیں بھائی نصاب و نظام پر اصرار نہیں، نتیجے پر اصرار ہے۔ نتیجہ لا کے بتاؤ، پڑھا کے بتاؤ۔ جس کے دل میں درد ہوگا اللہ عجیب عجیب دروازے کھولیں گے پڑھانے کے، منہج کھولیں گے۔ مکتب کے کام کو ہلکا نہ سمجھے۔ مکتب مضبوط ہے تو مدرسے مضبوط ہے۔ مکتب کے طلبہ 5 سال صحیح محنت کی، یہی محلے کے جوان ہیں، یہی مستقبل کے آپ کے معاون ہیں، یہی آپ کے اعوان و انصار ہیں، یہی وہ بیج ہیں جس میں دسیوں باغات ہیں۔ شیخ احمد یاسین حماس کے بانی نے ان مجاہدوں کو مکتب میں پڑھایا تھا، جوانی میں نہیں، مکتب سے ان کو مجاہد بنایا۔ تحریکی مزاج، بیت المقدس کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے مکتب سے بنائے۔ چوزے لے لیے جائیں گے، مرغی ہاتھ میں آ جائے گی۔ بچوں پر محنت ہوگی، ماں باپ ہاتھ میں آئیں گے۔ کتنے ایسے کامیاب مکتب ہیں جو منظم مدرسے بن گئے، کتنے مکتب کے طلبہ ہیں استاد جی سے متاثر ہوئے، عالم بننے کے لیے آگے۔ ایمان کا بیج بونا ہے، تصحیح الفاظ بھی کرنا ہے، تصحیح افکار بھی کرنا ہے، الفاظ بھی درست کرنا ہے، عقیدے بھی درست کرنا ہے، تحفیظ پر بھی توجہ دینا ہے، تفہیم پر بھی توجہ دینا ہے۔ کہانیاں تو سناؤ، واقعات تو بتلاؤ، اللہ کی محبت کی چنگاری تو لگاؤ، عشق رسول کا کوئی چراغ تو جلاؤ،
کبھی دعا کی رقت اور درد تو بتاؤ، کبھی لمبے سجدے وہ ہمارے بھی تو دیکھیں، مسنون وضو کبھی ہم میں بھی تو جھلکے۔ مکتب بہت اہمیت کے قابل ہے، وہی مکتب مؤثر ہے جہاں پر پیرنٹ میٹنگ ہو، اولیاء طلبہ کو جوڑا جائے، سرپرستوں کو جوڑا جائے، اولاد کی تربیت کے اصول بتائے جائے۔ نابالغ پڑھ رہا ہے، بالغوں کو زیادہ ضرورت ہے، والد کو بلاؤ پڑھنے کے لیے۔ رٹانے میں صلاحیتیں نہ لگاؤ، ذہن سازی پر اپنا وقت لگاؤ۔ بالغان کا مکتب، بزرگان کا مکتب، ہم طالب علم بن کر پڑھائیں ان بوڑھوں کو، ہم استاد بن کر نہ پڑھائیں۔ جب آئیں ان بڑوں کا استقبال کریں، ذہن سازی ہو، بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ذہن سازی ہو، داماد کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو، تجارت کے اصول کیا ہیں، موجودہ ملکی ملی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوامی رابطے کا بہترین طریقہ اپنی مسلیوں کی عیادت کرنا۔ محلے میں بیمار ہیں، ڈائلیسس پر ہیں 5-5 سال سے، ہم میں سے کتنے ہیں عیادت کرنے والے؟ ایمان والے کا ایمان والے پر حق ہے، میرے مسلی کا میرے اوپر کتنا حق ہے؟ دسیوں واقعات ہیں اپنے اکابر کے۔ مسلی نزاع کی عالم میں ہے، ملاقات کے لیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مسلی کو نہیں پایا، ملاقات کے لیے گئے، اپنے مسلیوں اہل محلہ کی عیادت۔ دعا تو پڑھ دیجئے، مسنون، کیا جیب ہلکی ہوتی ہے، اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی۔ علماء ہیں تعزیت کرنے والے، علماء ہیں تجہیز و تکفین کرنے والے، عوام الناس سے رابطے کا مؤثر ذریعہ۔ جنازے نہلانے کے لیے گئے، گشت میں گئے، 10 سال تک کبھی نہیں آیا، لیکن اس کے شرابی باپ کے جنازہ نہلانے کے لیے گئے، پورا خاندان محبت میں گرفتار ہو گیا، پورا خاندان گرویدہ ہو گیا امام صاحب کا۔ واہ، ہمارے امام صاحب نے میرے والد کا جنازہ نہلایا، تجہیز و تکفین تک رہے ہیں۔ عوامی رابطہ ہوگا مؤثر خطابت کے ذریعے۔ ایک عام 4 مہینے والے ساتھی کی معلومات کی جو سطح ہے، 8 سال والے کے معلومات کی سطح بھی وہی ہے۔ کیوں سنے گا وہ جدت کے بغیر؟ کیوں سنے گا وہ ندرت کے بغیر؟ مادی تیاری بھی نہیں، روحانی تیاری بھی نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، گشت کرو اپنے گاؤں میں، جمعہ کے فضائل بتاؤ، مسجد میں بلاؤ، خود ہی سنو۔ ہر آدمی شہر کی بڑی مسجدوں کی طرح مجمع کا انتظار نہ کرے، ایک بیٹھا ہو 1000 بیٹھے ہوں، پوری تیاری کے ساتھ آدمی سنائے۔ آواز پہنچانے والے اللہ ہیں۔ مؤثر خطابت کتنا بہترین موقع ہے۔ ہمیں تیلگو آتی ہے اور علاقے میں تیلگو زبان غیر مسلم بھی بولتے ہیں، ہم زبانی کا ایک کنیکشن مل گیا ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا تعارف کرانے کے لیے، ہم زبانی کا ایک کنیکشن مل گیا غلط فہمیوں کے ختم کرنے کے لیے، غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے کے لیے، اڑوس پڑوس کے چرچ میں جا کر خیر سگالی کے تعلقات بنانے کے لیے، مظلومین کا اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ چھوڑیے پوری دنیا،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے خاندان پر محنت کے لیے کیا تکلیف ہے؟ آپ کے خاندان کے طلاق کا مسئلہ پولیس اسٹیشن کیوں جا رہا ہے؟ آپ کے خاندان کے تقسیم جائیداد کے قضیے عدالت میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے خاندان کے جوانوں کے عصری تعلیم کا کیا منصوبہ بنایا؟ آپ نے اپنے خاندان کی قریب البلوغ بچیوں کو بٹھا کر، قریب النکاح بچیوں کو بٹھا کر نکاح کا کیا دین سکھایا؟ مکلف ہونے کے بعد کے شرعی پردے کا نظام کیا بتلایا؟ خاندان بھی چھوڑیے، یہ بیوی ہے نکاح میں 10 سال سے، یہ نکاح میں ہے بیوی 15 سال سے، کیا اس کا قرآن درست کر دیا؟ یہی تو سب سے پہلی معلمہ ہے، یہی تو سب سے پہلی طالبہ ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس بیوی کا، ان اہلیہ کا. دنیا کو چھوڑا، آخرت کو چاہا، آ گئی وہ ایک عالم دین کے نکاح میں. اس کو دین بھی ملا نہیں ملا ہمارے نکاح میں آ کر؟ دین کی محنتوں میں شرکت بھی ملی یا نہیں ملی؟ کچھ دن پہلے ہم بارڈولی گئے، نورانی مکاتب کا ایک نظام چلتا ہے. ہمیں بتایا گیا یہ علماء ہیں، یہ 2 گاؤں میں مکتب پڑھاتے ہیں، 3 گاؤں میں مکتب پڑھاتے ہیں. صبح میں ایک گاؤں میں، شام میں ایک گاؤں میں. قبولیت کے پیمانے میں تولو اپنی خدمات کو. ملکوں میں جانا ہی صرف دین کی خدمت نہیں، شیخ الحدیث بننا ہی صرف دین کی خدمت نہیں. بڑے بڑے اسٹیجوں پر خطابت کے جوہر بتانا یہی صرف دین کی خدمت نہیں. سوشل میڈیا پر تشہیری بڑے بڑے پلیٹ فارم سے خطابت کے جلوے بتانا یہی صرف دین کی خدمت نہیں. مکتب بھی دین کی خدمت ہے. دشمنوں کی جڑ کٹ رہی ہے، باطل کی جڑ کٹ رہی ہے. دور افتاد، پسماندہ، کٹے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کا نظم ہو رہا ہے ان مکتبوں میں پڑھا کر. قبولیت پر نظر رکھو، اللہ قبول کر لے بس. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ مکتب کے استاد تھے. یہ نورانی قاعدہ نور محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ہم نے مصر کے آخری گاؤں میں دیکھا، مدینہ پاک مسجد نبوی میں دیکھا، مکہ مکرمہ میں دیکھا. کیا نورانی قاعدہ مصر کے قرہ نہیں لکھ سکتے؟ کیا سعودی کے قرہ نہیں لکھ سکتے؟ کیا رکھا ہے اس نورانی قاعدہ میں؟ کون سا اخلاص ہے جو اس کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچا رہا ہے؟ ایک عجمی کا نورانی قاعدہ. یمن میں ٹریننگ کلاسز ہوتی ہے نورانی قاعدے کے طریقے تدریس کی، اور ہر ایک کو ظاہری طور پر نیک نامی مل جائے ضروری نہیں. دنیا جانے نہ جانے، میرا اللہ جانتا ہے کافی ہے. کیا دے گی مجھے دنیا، اور دنیا کا دیا ہوا کتنے دن رہے گا؟ دینا تو اصل اللہ کا دینا ہے، ملنا تو اصل آخرت کا ملنا ہے. وہ ملنا بھی کس کام کا جو موت پر چھڑ جائے، وہ ملنا بھی کس کام کا جو موت پر چھوٹ جائے. آس پاس کے دیہاتوں میں، اڑوس پڑوس کے علاقوں میں آدمی جا کر محنت کرے. میرے بھائی بڑی تکلیف سے کہتے ہیں، چھوڑو تاریخ کا بدلنا، چھوڑو ملکوں کا بدلنا، صوبوں کو بدلنا، علاقوں کو کھڑا کرنا، خاندان کا انقلاب، بیوی کو پڑھانا. اپنے فجر کی ذمہ داری تو لے لو، اپنے فجر کی ذمہ دار تو بن جاؤ.
علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے. محلے کی مسجد میں فجر کے مصلیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے. اہل علم کی تعداد بڑھ رہی ہے. دینداری کی سطح بلند نہیں ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہے. کیا انبیاء علیہ السلام نے 5 وقت کی نماز پڑھائی، 1.25 گھنٹے کا مکتب پڑھایا اور 2-4 ٹیوشن پڑھائے اور اس کے بعد اپنی انفرادی سرگرمیوں میں لگ گئے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کا مشن اتنا ہی تھا؟ حضرت یوسف ہیں، جیل کو بدل دیا، سلطنت کو بدل دیا. حضرت شعیب نے تاجروں کے دھارے کو بدل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پسماندہ بنی اسرائیل کو، سبطیوں کو قبطیوں پر دین کے ذریعے سے غالب کیا. حضرت اسماعیل نے اپنے قبیلے پر، حضرت ابراہیم نے پورے عراق و فلسطین کو. وراثت یہ ہے میرے بھائی، سیرت میں انقلاب ملے گا معاش کا، انقلاب ملے گا معاشرت کا، انقلاب ملے گا سیاست کا، بین الاقوامی تعلقات. سیرت کی چھوٹی کتاب کی فہرست دیکھی ہے، تب اندازہ ہوگا کہ میں دعوت میں کتنا وارث بنا ہوں، تعلیم میں کتنا وارث، تزکیے میں کتنا وارث. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت پورے ما انزل میں چاہیے. بلغ ما انزل الیک، پورے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان 2 آیتوں کے درمیان اتاری جانے والی پوری شریعت کی ترجمانی چاہیے. ہدایہ کی 4 جلدیں، بخاری کی پوری فہرست، قرآن کے تفسیری سارے مضامین کی دعوت جو ہوگی وہی مکمل دعوت کہلائے گی. ورنہ پوری شریعت کی دعوت نہیں ہے، چند جزئیات کی ہے، چند اعمال کی ہے. مدرسے چلائے جاتے ہیں، کوئی ناظم ہے، کوئی ملازم ہے. حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں چھوٹا بننے کی سنتیں سیکھیں اور بڑے بننے کی سنتیں سیکھیں. اہم پہلو ہے. میں ناظم تو بن گیا لیکن مجھے ماتحتوں کو لے کر چلنا نہیں آیا. میں ملازم ہوں لیکن ناظم کے ساتھ نبھنا نہیں آیا. کہاں ہے 40 سال تک ایک ادارے میں پڑھانے والے؟ معمولی باتوں پر ناراضگی، مزاجوں کے انبن کے تحمل نہیں ہے. ہر کونا مشق مدرس ناظم بنتا چلا جائے تو نظام تعلیم کبھی ترقی نہیں کر سکتا. قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے زیادہ حضرت ہردوئی کے پاس نوکر رہے. ان دونوں بزرگوں کی کرامت سیکھی جائے. ناظم کیسے ہوتا ہے، ملازم کیسے ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے ٹھان لیا کہ نوکر بننا آسان ہے، افسر بننا مشکل ہے. ہم نے سوچ لیا کہ نوکر بننا ہے. 60 سال ہو گئے ہمارے ہردوئی میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر انہیں عطا فرمائی. استقامت سے ایک ادارے میں جب پڑھایا جاتا ہے تو نظام تعلیم مستحکم ہوتا ہے. درخت 10 جگہ اکھاڑ کر 10 جگہ لگایا جائے کہیں پر بھی پھلدار نہیں ہوگا، جڑیں نہیں مضبوط ہوں گی، ادارے کی چھاپ علاقے پر قائم نہیں ہوگی، فارغین باکمال نہیں ہوں گے. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ
جب قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہیں سفر ہوتا تو میزبانوں سے پوچھتے کیسے لے جا رہے ہیں, خادم ہے یا نہیں, کھانا کیا ہوگا, قیام کیسے ہوگا, حضرت کی راحت کا پورا خیال, آب و ہوا کی پوری رعایت. یہ ہوتا ہے ناظم اور یہ ہوتا ہے ملازم. ہم نے نہیں سیکھا. ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت جب تک میں بہو تھی تو مجھے ساس بری لگتی تھی, اور جب سے میں ساس بن گئی ہوں بہو بہت بری لگتی ہے. تو حضرت نے فرمایا خامی نہ ساس میں ہے نہ بہو میں ہے. جب تک بہو تھی تو سسرال کو اپنا اصلی گھر سمجھنا اور بوڑھوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. سویرا جاگنا نہیں آیا, سویرے جاگنا نہیں آیا, اور جب ساس بن گئی تو چھوٹوں کو نبھانا, غصہ پینا, تنہائی میں نصیحت کرنا یہ نہیں آیا. اس لیے جب تک بہو تھی تو ساس بری لگتی رہی, اور جب ساس بن گئی تو بہو بری لگتی ہے. اطاعت کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا. حقوق مانگنے کا مزاج نہ بناؤ, فرائض ادا کرنے کی فکر کرو. دنیا کا نظام صحیح چلے گا اگر ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری, اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے. لیکن ہر آدمی اپنے حقوق مانگنے کی فکر میں ہے. حق مانگنے والے کو حق نہیں ملتا, حق دینے والے کو حق ملتا ہے. پوری شریعت کی روح یہی ہے. شریعت ہر ایک کو یہی کہتی ہے کہ تمہارے ذمے میں دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو. کہنے کو لطیفہ ہے, اس مضمون کی روح سمجھا دے گا. نکاح ہوا, 2 کتابیں بڑوطور ہدیے کے پیش کی, سیرت فاطمہ, سیرت علی. ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا بیوی شوہر میں. ملاقات کے لیے گئے, بیوی سے پوچھا بھائی کیا پڑھ رہی ہو, کہا سیرت علی پڑھ رہی ہو. اور بیوی شوہر سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو, سیرت فاطمہ پڑھ رہا ہوں. ہر ایک دوسرے کا سبق پڑھ رہا ہے. اپنے فرائض کا غم نہیں آیا, اپنے حقوق کا غم آیا. اپنی ذمہ داریوں کا غم نہیں آیا, دوسروں کی ذمہ داریوں کی فکر آ گئی. تباہی مچی ہے. وہ سیرت علی پڑھ رہی ہے, وہاں علی نظر نہیں آتا. یہ سیرت فاطمہ پڑھ رہا ہے, فاطمہ نظر نہیں آتی. عورتوں میں بیان ہو اور اس میں مردوں کے کرنے کے کام, مردوں کی ذمہ داریاں سنائی جائیں, بہت خوش ہوتی ہیں عورتیں. اچھا ڈانٹا مولوی صاحب نے. ایک بڑے مقرر ہیں, وہ عورتوں کی موافقت میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں. پورے ملک میں بلایا جاتا ہے. فیمنزم, آزادی نسواں. آدمی اپنی موافقت کی بات سننا چاہتا ہے. پورا قرآن پڑھ لیا, پوچھا بھائی کیا اچھا لگا, کہا بہت اچھی آیت لگی, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. پورے قرآن میں اچھا لگا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, دسترخوان اتار دیجیے اللہ جی. تو پورے قرآن میں قربانی کی آیتیں اچھی نہیں لگی, مجاہدے کی آیتیں اچھی نہیں لگی, برات و انفال اچھے نہیں لگے, سورہ نور کی حیا اچھی نہیں لگی, حجرات میں حسن معاشرت اچھا نہیں لگا.
نساء اور مائدہ میں ادائے حقوق اچھا نہیں لگا. چٹورے جہاں ملے، شہوت و شکم کی تسکین کا سامان جہاں ملا وہی اچھا لگا. بس میرے بھائی اس مزاج کو بدلنا چاہیے. بڑوں کو چاہیے بڑے بننے کی سنتیں سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حیات الصحابہ کا واقعہ، ایک آدمی کی ریا خارج ہو گئی. حضرت عمر نے کہا جاؤ، جس نے بھی یہ ریا خارج کی ہے وضو کر کے آ جائے. حضرت جریر نے فرمایا حضرت آپ اسے غیر اختیاری فطری چیز پر ذلیل نہ کیجیے، پوری مجلس والوں سے کہیے وضو کر کے آ جائے، اس کا بھی وضو ہو جائے گا. کریم آدمی ینصح و یستر، نصیحت کرتا ہے اور عیب پر پردہ ڈالتا ہے. لئیم اور کمینہ آدمی یکشف و یعیر، عیبوں کو کھولتا ہے اور عیار دلاتا ہے. وہ عیبوں کو کھولتا بھی ہے، بے ستری بھی کرتا ہے اور شرم بھی دلاتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے لے کے چلنے کا طریقہ. تنہائی میں نصیحت کرے، اپنی طرح اس کی زندگی کو سمجھے، اپنے سے زیادہ اپنے ملازم کو راحت پہنچائے. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ زچگی ہو جاتی کسی استاد کے پاس، ہدیہ بھیج دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی کو لے کر پہنچ گئے. عہدے داری کے رخ پر جا رہا ہوں یا ذمہ داری کے رخ پر جا رہا ہوں. اگر ناظم بن گیا تو یہ سوچنا ہے، ملازم ہوں تو سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے ملازم ہونے کے ناطے ناظم اور مالک کو بھی خوش کرنا ہے. میری نماز کا دوہرا ثواب ملے گا. وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میرا ناظم مجھ سے ناراض ہے، اگر میں نے کام کا حق ادا نہ کیا، میری تنخواہ بے برکتی کی ہوگی، حرام کی ہوگی اگر میں نے حق ادا نہ کیا. کیسے اکابر کے واقعات. دولت کی کمی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے. کمیت کی فکر میں نہ جاؤ، برکت کی فکر میں جاؤ. اللہ تعالی معنوی نعمتیں دیں گے. وہ تمہارے ایک سبحان اللہ سکھانے کی اجرت بھی نہیں رکھ لیں گے. وہ ایک سبحان اللہ سکھانے کا بدلہ بھی نہیں روکیں گے. منع کر رکھا، نخروں کو جھیلا. ایک ایک طالب علم کے ساتھ شفقت. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ، ہم تو بس ہیلی کاپٹر کے غلام وستانوی، کاروں کے غلام وستانوی، بڑے اسٹیجوں کے غلام وستانوی ان کو جانتے ہیں. ایک ایک طالب علم کے گھر جانے والا، ایک ایک ملازم کی بچیوں کی شادی کا خیال رکھنے والا، ان بچیوں کے ولیموں میں حصہ لینے والا، وہ غلام وستانوی بھی تو دیکھیے. عملہ یوں ہی نہیں جمتا ہے، دی یوں ہی کوئی نہیں دیتا ہے. حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کوئی ملازم آتا تو فرماتے تھے بھائی میرے ساتھ قبر بنانے کی نیت کرو، جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جو پہنوں گا وہ پہناؤں گا. 3 صوبوں میں دارالقضاء کا، امارت شرعیہ کا نظام قائم کر دیا. الناس علی دین ملوکہم. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اپنی صحت کی حفاظت. اہل علم میں اپنی صحت کی حفاظت. سنت والی زندگی حفظان صحت کے بہترین اصول بتاتی ہے. بے ڈھنگا نہ کھائیں، ہر وقت نہ کھائیں. ہوٹل بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چبوترے ہوٹل یہ ہمارے لیے ہمارے وقار کے مطابق نہیں ہے.
سویرے جاگنا، جلدی سونا اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم ترقی نہیں کرتی جن کو سورج جگاتا ہے۔ بازاروں میں ہوٹلوں کا بڑھنا اخلاقی زوال کی علامت ہے، مہمان نوازی کے نہ ہونے اور عورتوں کے کاہل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ اپنے اوقات کا استعمال سب سے زیادہ ہم اہمیت دیں گے، زور دیں گے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اپنے اوقات کی حفاظت پر زمانے طالب علمی سے سنا ہم نے، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو۔ قوم کا وقت بھی تباہ ہو رہا ہے، فرد کا وقت بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ حفاظ کرام جو 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک مکتب نہیں، کچھ نہیں، تجارت بھی نہیں، وقت تباہ ہو رہا ہے۔ عالم کورس کر لو، آن لائن کر لو، گھر والی کو پڑھاؤ، بالغات کا مکتب، ٹائم پاس کیسے ہو صاحب؟ کوئی کام متعین نہیں ہے تو ٹائم اتنا ہے کہ پاس کرنے کو سوچنا پڑ رہا۔ اور جن بزرگوں نے تصنیفی کام کیا، بڑے مراقبے کیے، وہ کہتے تھے کاش میرا دن 12 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹوں کا ہو جاتا، کاش مجھے مزید عمر مل جاتی، میں فلانا کام کر لیتا۔ وہاں وقت کی کمی ستاتی جا رہی ہے۔ انتظار کا وقت، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنا قلم کب صحیح کرتے تھے؟ جب کوئی ملاقاتی آ جاتا، فرماتے اپنی بات کرتے رہو، میں اپنا قلم صحیح کر لوں گا، میں اپنی کتابیں ترتیب دے لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھنا چھوڑ کر پھر دوبارہ لکھنا شروع کرنے تک قلم درست کرنے کا جو وقت ہوتا تھا اس میں ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بھائی انگلیاں کام کر رہی ہیں، زبان تو خالی ہے۔ کتنی قیمتی مشین ہے جو اللہ نے دی ہے۔ زندگی وقت کا نام ہے۔ آ گیا ایک شخص، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مجلس آرائی چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے۔ ان بزرگ نے کہا بھائی یا تو چپ ہو جاؤ یا سورج کو روک دو، اگر سورج کو نہیں روک سکتے ہو اپنی زبان روک دو، مجھے اور کام بھی کرنے ہیں۔ میں اپنا قیمتی وقت تم جیسوں کے ہاتھ میں ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت الخلاء میں کچھ نہیں ہو پاتا تو کم سے کم ڈبہ دھو دیتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا وقت تو میرا قیمتی بن جائے۔ وہ اپنے بیت الخلاء میں گزارے جانے والے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے تھے، یہاں مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر نہیں ہے۔ رات میں آنکھ کھلتی کوئی مضمون ذہن میں آتا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو چراغ جلاتے، پینسل سے کاغذ پر لکھتے، پھر لیٹ جاتے۔ دن میں کتنی مرتبہ، رات میں کتنی مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو کام دیا احکام القرآن کا۔ ایسے ہی لوگ تھے۔ ابن عساکر ایسا ہی آدمی تھا، عبد القادر جیلانی ایسا ہی آدمی تھا، 800 کتابیں یوں ہی لکھ دی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جتنے اکابر کا آپ نام لیتے ہیں، جتنے اکابر کے نام پر ہم جیتے ہیں، جن کے واقعات سنا کر اپنی روٹی سیک رہے ہیں، کیا وہ اکابر اپنے وقت کے ضائع کرنے کے سلسلے میں اتنے لاپرواہ تھے؟
غزہ میں جنازے اڑ گئے. کتنوں نے پڑھا بیت المقدس، حماس، غزہ کے فضائل کی روایت کو. 12 سال سے ملک میں اسلام دشمن، مسلم دشمن، انسانیت دشمن قوانین بنتے رہے. کتنوں نے پڑھا اسمبلی حلقہ جات، پارلیمانی حلقہ جات، فسادات کی روک تھام، ہندوتوا کا نظریہ، فرقہ پرست تنظیموں کی تاریخ، نئی تعلیمی پالیسی آ گئی. کتنوں نے پڑھا اس کے منفی اثرات. میرے عزیزوں، کون سا طوفان ہمیں جگائے گا؟ کون سے زلزلے ہماری نیند کم کریں گے؟ اور کون سی جنگیں ہمارے فون کے بے قابو استعمال کو روک پائیں گی؟ حفظ پڑھاتا ہے، تراویح نہیں سنا سکتا. قرآن پڑھانے کا ارادہ کیا، قرآن پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا. وہ لوگ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے. وہ کہتے تھے اشعار سناؤ ادبا کے، کلام سناؤ شعراء کا. بڑا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفریح کے لیے بازار جانا تھوڑی ضروری ہے، تفریح کے لیے دل لگی کرنا تھوڑی ضروری ہے. کتاب بدل دیتا ہوں، فن بدل دیتا ہوں، میری تفریح ہو جاتی ہے، ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. موت کے انتظار کا وقت بھی ضائع نہیں کیا. علامہ شبلی پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے اپنے انگریز استاد کے ساتھ. مشین بند ہو گئی. ان کے استاد کو دیکھا اطمینان سے کتاب پڑھ رہے ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے جا کر کہا استاد جی پانی کے جہاز کی مشین بند ہو گئی، موت ہے سامنے. تو اس انگریز استاد نے کہا اگر زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں تو اس کو چیخ و پکار میں ضائع کرنے کے بجائے مطالعے میں لگانا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، نزاع کا عالم ہے. عیادت کرنے والا آیا، رمی سواری پر کرنا ہے یا پیدل کرنا ہے؟ اسے جواب صحیح نہیں دے پایا. حضرت امام صاحب نے صحیح جواب دیا. اس نے دہلیز کے باہر قدم رکھا، اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، روح پرواز کر گئی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی. دشمنوں سے تو عبرت لیجئے. یہ جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی بنانے والے، عسکری ترقی کرنے والے، مشینی ترقی کرنے والے، کیا بے محنت ہو گیا؟ وقت ضائع کرنے کے ساتھ ہو گیا؟ دشمنوں کی فتح کے شکوے کریں گے ہم، اپنے محاذ کے لیے محنت نہیں کریں گے. الیکشن کے ایک ایک حلقے میں دشمن جیتنے کے لیے اپنے جوانوں، اپنے بوڑھوں، اپنی عورتوں کو کتنا جھونک دیتا ہے. اعتراض کرنے والا محنت کر کے اعتراض کر رہا ہے. خلا پر اعتراض، طلاق ثلاث پر اعتراض، حلالے پر اعتراض. جتنی محنت اس نے اعتراض کرنے کے لیے کی، اس محنت کا 100واں حصہ ہم نے جواب دینے کے لیے نہیں کیے. کتنے منصوبے تیار ہیں. 13 سال سے پارلیمنٹ میں ہر دن نیا بل، نہیں نئے فیصلے. فکری تیاری کتنی ہے، منصوبہ بندی کتنی گہری ہے. جاپان کی قوم ترقی کر رہی ہے، 10 بجے تک سو کر. چائنا ترقی کر گیا، رات میں 11 بجے تک چائے اڈے، بریانی کی ہوٹلیں آباد کر کے. منظم قومیں ہیں، اپنے وقت کی قدر دانی کرنے والی قومیں ہیں. دنیا دار الاسباب ہے.
جو اسباب کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کے نتائج بتلائیں گے. آخرت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ایمان والا ترقی کے اسباب سنت اللہ کی روشنی میں طے شدہ طریقے نہیں اپنائے گا. آخرت میں تو ٹھیک ہے, دنیا میں اپنے بکھراؤ, دنیا میں من حیث القوم اپنے مقصد نہ ہونے, دنیا میں اپنے انتشار کی سزا بھگت کر رہے گا. مسلمان قوم بھی بھگت کر رہے گی. شرم کرنا چاہیے. دنیا میں آپ واقعات دیکھ رہے ہیں, دونوں کلائیاں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہے, بڑے کارنامے انجام دے رہی ہے. قطر میں ہاتھ بھی نہیں, آدھا جسم نہیں, صرف ہاتھ ہے. کمپنیوں کا مالک, رفاہی کام, معذوروں کے کارنامے. پڑھانے والوں نے اندھوں کو پڑھا دیا, پڑھانے والوں نے گونگے بہروں کو پڑھا دیا, پڑھانے والوں نے نیم پاگلوں کو پڑھا دیا. نہیں پڑھانے والوں نے صحیح سالم بچوں کو بھگا دیا. کمزوری بچوں میں نہیں, کمزوری میرے میں ہے. ترقی کا سفر جب ہی شروع ہوگا جبکہ ناکامی کے اسباب اپنے اندر ملیں گے. جب تک ناکامی کے اسباب دوسروں کی گردن پر ڈالتے رہیں گے زوال اور ناکامی کا سفر چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. ناکامی کی وجہ میں ہوں, ناکامی کی وجہ میرے اندر ہے. اللہ کا قانون یہی ہے, جب بندہ ممکن کر کے بتلا دیتا ہے تو اللہ تعالی ناممکن کر کے بتا دیتے ہیں. جو ممکن ہے وہ تو کرنا نہیں چاہتا, ناممکن کا غم لیے بیٹھا ہے. غزہ تو جا نہیں سکتا, محلے کی بیواؤں کو میراث کا حصہ نہیں دیتا. بابری مسجد تو بنا نہیں سکتا, محلے کی مسجد کو 100 روپے کا چندہ نہیں دے سکتا. نفس کی تسلی کے سوا اور کیا ہے؟ جو ممکن ہے کر کے بتاؤ تو اللہ تعالیٰ ناممکن کر کے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی علمی, عملی, تزکیائی, تنظیمی تربیت کا اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ بہت دیر سے ہم مہمان مکرم سے استفادہ کر رہے تھے. امید ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو اپنے دل و دماغ پر لکھ کر اپنی عملی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا جو جملہ ہے وہ اس عظیم مقصد سے ہے کہ ہمارے علاقے میں بطور خاص کرنول اور نندیال دونوں ضلعوں کے اندر ہر لائن سے مؤثر محنتیں ہم انشاءاللہ کرنے والے بن جائیں. حیدرآباد میں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی نگرانی میں تربیت الفضلاء تقریباً 4 سالوں سے ہو رہا ہے اور دور دور علاقوں سے الحمدللہ استفادہ کرنے کے لیے علماء کرام متوجہ ہوتے ہیں اور خوب استفادہ کر کے جاتے ہیں. استفادے کا مطلب ایک تو سطحی طور پر یہ ہے کہ ہم اجلاس میں شریک ہو جائیں اور کچھ دیر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کی بات سن لیں, لیکن حقیقی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فکریں ہم یہاں سنے ہیں, جو باتیں ہم سنے ہیں, ان کو لے کر اپنی یہاں سے باہر کی زندگی میں بھی اس کو باقی رکھیں. مہمان مکرم سے جو باتیں ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے
اجلاس کے بعد بھی ان سے رابطے میں رہیں تو تبھی جا کر ہمارا فائدہ ہوگا. جیسے صبح سے ہم مہمان مربی دامت برکاتہم سے مستقل ناظرہ پڑھانے کی تربیت لے رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ کوئی گوشہ ایسا رہ گیا ہو جو ہم کو سمجھ میں نہ آیا ہو, یا کسی عجلت کی وجہ سے وہ گوشہ ہمارے سامنے نہ آیا ہو, اور ہم یہاں سے سن کر اپنے علاقے میں گئے مکتب پڑھانے کے لیے اور وہ ہمارے سامنے شق آئی جس کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا تھا, تو ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیے کہ بھئی یہ مشکل ہے. اب آپ پرانے والے ہی طرز پر ہم عمل کرنے لگ گئے تو یہ زیادہ مناسب بات نہیں ہے. جو مہمان مربی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ قریب 20 سال کا تجربہ رکھتے ہیں, کئی ملکوں صوبوں کا آپ نے سفر کیا ہے, ممکن ہے کہ ملکوں کا بھی سفر کیا ہو, تو آپ سے جو ہے رابطے میں رہیں کہ حضرت آپ نے ہم کو بتایا تھا اس تختی کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے, لیکن اس میں دشواری یہ پیش آ رہی ہے, اور استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم جب فون کریں وہ تب اٹھا لیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم واٹس ایپ نمبر رکھ لیں اور اپنا مختصر سا تعارف پیش کر کے وقتاً فوقتاً وائس میسج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے رابطے میں رہیں, اور ممکن ہو تو کبھی فون سے بھی بات کر لیں, اور بہتر ہے کہ کبھی کبھی ان کے مقام پر جا کر ان سے اپنی جو ہم محنتیں کر رہے ہیں اس پر جو ہے ان سے کچھ تبصرہ بھی لیں, مزید مشورے بھی لیں, تبھی جا کر ہمارا یہ جڑنا زیادہ مفید ہوگا. تو آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ صبح سے ہم جو جمع ہوئے ہیں, ہمارے جسم تو الحمدللہ جمع ہوئے ہیں, ہماری فکریں بھی جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا اجلاس بڑا کامیاب ہوگا. ہمارے آپس میں تذکرے ہوتے ہیں کھانے کے وقت میں یا فارغ اوقات میں بات چیت ہوتی ہے, تو بہتر ہے کہ ہم اسی پر بات کریں کہ ہم ایک مدرسے کے یا ایک علاقے کے مدرسے کے رہنے والے ہیں, یہاں سے جانے کے بعد ہمارے علاقے میں کس طرح سے مدارس کے اندر بہتری آ جائے, ناظرے کی پڑھانے کی سطح کیسے بلند ہو, حفظ کے اندر ہمارے اندر بہتری کیسے آئے, ہمارے طلباء کا لہجہ کیسے اچھا بنے, ان کے اندر حفظ کی پختگی کیسے آئے, ان تمام چیزوں کو لے کر آپس میں ہم تھوڑی دیر ہو سکے تو نشاط باقی ہو تو مذاکرہ کر لیں. اگر مذاکرے کے درمیان کچھ چیزیں سوال کی شکل میں باقی ہوں تو فجر بعد کی ایک نشست رکھی گئی ہے, فجر بعد کی نشست میں مہمان مکرم کے سامنے سوالات رکھیں, زیادہ دیر تک جاگنے کا معمول نہ بنائیں تاکہ فجر بعد نیند نہ رہے, اطمینان سے 10:30 11 بجے کے اندر اپنا ایک کام مکمل کر لیں اور پھر آرام کر لیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ علماء کرام ہے تہجد کا اہتمام کریں گے, اس لیے آپ حضرات کی سہولت کے لیے اذان فجر سے قبل انشاءاللہ چائے کا نظم رہے گا, اس لیے آپ حضرات نماز کے لیے وقت سے پہلے جب بیدار ہو جائیں تو جو ہے اس انتظام کو بھی قبول فرمائیں. اور نماز انشاءاللہ 5:20 پر جماعت ہوگی, نماز کے متصلاً انشاءاللہ حضرت والا کی حفظ سے متعلق ایک نشست ہوگی, اس لیے یہیں پر نماز وہی مسجد میں ہوگی. نماز سے فارغ ہو کر فوراً یہاں پر تشریف لائیں, نماز سے پہلے ہم چائے سے فارغ ہو جائیں گے, نماز کے فوری بعد یہاں آئیں گے, صرف 1 گھنٹے کی نشست ہوگی, 6:30 بجے انشاءاللہ نشست مکمل ہو جائے گی, اس لیے نماز کے متصلاً پہنچنے کی کوشش کریں. اور بہت سارے حضرات عصر کے بعد کی نشست میں ہمارے مہمان مربی دامت برکاتہم سے گزارش کر رہے تھے کہ کچھ استفادہ ہمارا زیادہ ہو جائے. اگر آپ حضرات نشاط کے ساتھ تیار ہوں تو کل انشاءاللہ ناشتے کا نظم 7:30 بجے یا اس سے پہلے کر دیں گے تو 8:30 بجے ہم اپنی نشست شروع کر لیں گے, ایسا بھی ممکن ہے. تو اگر آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ 8:30 پونے 9 بجے کم از کم ہماری نشست شروع ہو جائے. تو جو تختیاں باقی ہیں اگر ہو سکے تو صبح کی نشست میں اس کو مکمل کر لیا جائے. مہمان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے, کوئی حتمی شکل سامنے آئے تو انشاءاللہ تدریب کا جو گروپ بنا ہے اس کے اندر اعلان ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے جو ہے ذرا وقت سے پہلے تیار ہو جائیں تاکہ نشست وقت پر شروع ہو جائے. بس انہی کچھ گزارشات کے ساتھ میں مہمانوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. عشاء کی نماز ٹھیک 9:15 بجے پر ہے انشاءاللہ. ابھی 20 منٹ باقی ہے ہمارے پاس, وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر انشاءاللہ نماز پڑھ لیں. نماز کے فوری بعد فاروقی منزل کے اندر ہی جو ہے عشائیے کا نظم ہے. تمام حضرات علماء کرام سے ادباً گزارش ہے کہ عشائیے سے فارغ ہو کر ہی جائیں. جو مہمان علماء کرام یہاں پر قیام کر رہے ہیں ذرا انتظامی سہولت کے لیے آپ اطلاع فرما دیں کتنے حضرات رک رہے ہیں. اگر کوئی چیز سہولت کی آپ کو چاہیے ہم سے تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی.
قیام کے لیے رات میں یہ جگہ اور نیچے والی جو منزل ہے تحتانی منزل، یہ دو جگہیں جو ہے رات میں سونے کے لیے طے کی گئی ہیں. آپ حضرات یہاں آرام کر سکتے ہیں. اور کوئی بات ہے؟ جزاکم اللہ خیر و احسن. میں بس ایک چھوٹی سی ایک دو منٹ کے لیے تشریف رکھیں. ہمارے مہمان خصوصی دعوت برکاتہم کو ہمارے مہمان مربی کے ہاتھ سے مومنٹو پیش کیا جائے گا، ایک تمغہ یادگار کے طور پر. میں حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دعوت برکاتہم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مہمان خصوصی کو جو ہے تمغہ شرکت پیش فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.